الباسط ہے فراخ، لیکن لوگوں کو ان کی اوقات کے مطابق دیتا ہے. اور حدیث ہے، نوٹ کر لیجئے بے شک، کہ کچھ لوگوں کو اگر زیادہ دے دے نا اللہ تو ایمان چھوڑ دے، اور اگر کچھ سے اللہ لے لے تو وہ بھی ایمان چھوڑ دیں، ڈپریشن میں چلے جائیں. اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا دوں کہ اس کا ایمان سلامت رہے. پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. یہ کہاں لکھا ہے تو نوٹ کر لیجئے، سورۃ رات 26. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. سچ بتائیے، انگلی پہ لگا ہوا پانی کا قطرہ اور پیچھے سمندر، کوئی سمندر چھوڑ کر انگلی کے قطرے کوئی سہلاتا رہے تو کتنی بدبختی ہے. آج دنیا میں تو کوئی یہ نہیں کہ 100 لے کر لاکھ چھوڑ دے. پھر اگلی بات یاد رکھیے کہ الباسط وہ ہے کہ انسان کا رزق اس کی مرضی پہ منحصر ہے. سورۃ عنکبوت 62. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. راضی رہیے، تھوڑے میں بھی خوش رہیں، زیادہ والے بھی کوئی نہیں، سارے خوش. اور پھر ایک اور بات لیجیے الباسط، کہ اللہ کو دیا گیا قرض حسنہ الباسط کئی گنا بڑھا دیتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ دے. اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی سے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر آؤ گے. سورۃ بقرہ کی آیت 2245 آپ سے مجھ سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں وسعت آ جائے، اللہ کو قرض حسنہ دیں، پھر دیکھیں ہر چیز میں اللہ کا حصہ ڈال لیں، آپ کو خیر ہی خیر ملے گی. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.